بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کو بیماری کا پتہ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ شوگر ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ شوگر ہے، کھائے جا رہا ہے، کوئی پرہیز نہیں، بے احتیاطی، دوائی نہیں، تو بہت خطرہ ہے نا، پتہ نہیں کہاں جائے گا آدمی۔ اور پتہ چل جائے کہ مجھے شوگر ہے تب آدمی فوراً کوشش کرے دوائی کی، احتیاط کی، اور ڈاکٹر کی تعلیم کے مطابق عمل کرے تو بہت حد تک امکان ہے کہ یہ آدمی شفا یاب ہو جائے گا۔ اور بیماری کا پتہ ہے، علاج بھی جاری ہے، مگر پرہیز کوئی نہیں، احتیاط کوئی نہیں، دوائی لی نہ لی، یہ بھی خطرہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں، میرا ذکر ہو رہا ہے روزانہ، میری نماز نہیں چھوٹتی الحمدللہ، لیکن مجھ میں غصہ ہے، بیجا غصہ۔ غصہ بھی مطلوب ہے بعض جگہ۔ شریعت نے ہر ایک کی تعلیم دی ہمیں، انسان کے مزاج میں اللہ نے غصہ بھی رکھا ہے کہ بھی کبھی مفید ہے، اس کے بغیر بھی کبھی کام نہیں چلتا۔ بیجا غصہ، تو یہ سمجھو کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں اب علاج کروانا چاہیے۔ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ میں غصے میں بعض ایسے الفاظ کیوں نکال دیتا ہوں جو مناسب نہیں؟ گالی، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر۔ بیمار ہے نا آدمی، اس کو بیماری کا پتہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، میں یہ بہت خطرے میں ہے، پتہ ہی نہیں بیماری کا۔ پتہ چل جائے کہ بیمار ہوں میں، اب اس کا علاج کروانا چاہیے۔ علاج کرو گے اور طبیب کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگے۔ اور پتہ چل گیا بیمار ہوں، پھر بھی احتیاط کی، یہ بھی خطرے میں ہے۔ ایسے ہر بیماری کو سوچ لو۔ ظاہری بیماریاں جسم کی ہلاکت کا سبب ہے، اور باطنی بیماریاں ایمان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جسمانی بیماری ہو گئی، آدمی کو علاج نہ کر سکا، مر جائے گا۔ مرنا تو ہے، ویسے مرنا ایسا نہیں چاہیے، لیکن علاج ضروری ہے، علاج سنت ہے، دوائی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ لیکن باطنی امراض کا اگر علاج نہ ہوا نا تو یہ ہو سکتا ہے ایمان کو چھین لے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہر بیماری، ہر آدمی سوچے مجھ میں بیجا غصہ ہے، مجھ میں حسد ہے، مجھ میں کینہ ہے، مجھ میں بغض ہے، مجھ میں غیبت ہے، مجھ میں تحقیر مسلم ہے، مجھ میں کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا، میں دوسروں کو چھوٹا تو نہیں سمجھتا۔ یہ بیماریاں ہیں، شاید کوئی خالی ہو۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں۔ اب بیمار کا احساس ہو گیا نا، فوراً علاج ہونا چاہیے، ورنہ یہ بیماریاں ہمیں لے ڈوبے گی، بہت خطرناک۔ آدمی سمجھتا رہتا ہے میں نیک ہوں، عمل بھی کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا، مگر یہ بیماریاں ایسی ہے سارے عمل کو ختم کر دے گی۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ حسد آدمی کے اعمال کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسا استورا بالوں کے سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ استورا سے بالکل ایک دم بال ختم ہو جاتے ہیں، ذرا بھی نہیں رہتے۔ حسد سے آدمی کے اعمال ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے استورے سے بال ختم ہو گئے، کچھ عمل رہے نہیں۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں احساس، بس یہ مجلس کا مقصد یہ ہے، ہمیں اتنا احساس ہو جائے کہ ہم بیمار ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سے ضیاء جاتا رہا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم بیمار ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہم بیمار ہیں، احساس ہی نکل گیا بیماری کا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس مجلس میں غور کرنا ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے، شیطان ہمیں دوسروں کی یاد دکھاتا ہے،
اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، میں پاکیزہ ہوں۔ شریعت کا حکم کیا؟ اپنے آپ دیکھو، بس دوسرے کے آپ کو ختم کرو، خود اپنا سوچے مجھ میں کیا کیا عیب ہے، اور اس عیب کو لے کر، اپنی بیماری کو لے کر علاج شروع کر دیں۔ سب سے پہلا علاج اللہ سے مانگنا، سب سے پہلا علاج، اس لیے کہ تزکیہ تو اللہ ہی فرماتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں، ذکر اسباب ہے، اللہ والوں کی صحبت اسباب ہے، علم اسباب ہے، دعوت و تبلیغ اسباب، سب سبب ہے۔ تزکیہ کرنے کا بڑا صرف اللہ کی ذات ہے۔ بس آپ بھی دعا شروع کر دیں کہ اللہ میرا تزکیہ فرما دے، پھر اسباب بھی اختیار کریں۔ کیا اسباب میں نے کہے تھے؟ خاص دو، دوا میں ذکر اللہ، ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ رئیس الاسرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند درویش بیٹھے ہوئے تھے، سب نیک لوگ تھے، بیٹھے ہوئے ہم نے آپس میں بات کی کہ آپ کو اللہ پاک کوئی خاص وقت دے دے، اس میں آپ کی اللہ ضرور دعا قبول کر لیں گے، تو آپ اللہ سے کیا مانگو گے؟ تو کسی نے کوئی بات، کسی نے کوئی بات، کسی نے کوئی بات، جو ان کے ذہن میں تھا۔ اچھی بات ہوگی، اللہ والے دے سال اچھی بات کہی ہوگی، کوئی شک نہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے جب میری باری آئی، میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک اگر وہ وقت دے دے کہ میری دعا یقیناً قبول ہوگی، اس وقت اللہ سے کیا مانگوں گا؟ میں کسی اہل اللہ کی صحبت، یہ مانگوں گا، اس لیے کہ اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ کسی اہل اللہ کی صحبت مجھے مل گئی، میرا دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو میں وہ چیز مانگوں گا۔ اس لیے دو چیزوں کا بہت اہتمام ہو، اللہ والوں کی صحبت اور ذکر۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو بڑے بنے ہیں، ان دو کام سے بنے ہیں، اس کے بغیر کوئی بڑا نہیں بنا۔ حضرت الیاس صاحب اللہ علیہ تو کتنا ذکر کرتے تھے پتہ ہے؟ مقبرہ ہمایوں میں چلے جاتے تھے، نظام الدین کے قریب مقبرہ ہمایوں میں گیا ہوں، وہاں بڑے اکابر کے مزارات وہاں ہیں، تو حضرت تنہائی میں وہاں جا کر 7,000 مرتبہ اللہ 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 ذکر کرتے تھے۔ یہ روزانے کا معمول تھا، ایک دن کا نہیں، روزانے کا معمول تھا۔ اللہ والوں کی صحبت تو بہت رہی ان کو، خود ذکر کا یہ حال تھا۔ ہم نام سنتے ہیں نا مولا روم، جن کی مثنوی بہت مشہور ہے، اور حضرت نحمتی فرما رہے تھے کہ 3 کتاب بہت البیلی ہے، قرآن کریم، بخاری اور مثنوی۔ یہ البیلی کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب ہے، اس میں اللہ نے ایسے علوم بھر دیے ہیں۔ اللہ جب مثنوی کا دور تھا نا، یہ 6ٹھی صدی کے واقعہ ہے، اس وقت پورے عالم اسلام میں عقل کا غلبہ تھا، فلاسفہ، عقل، ہر چیز کو عقل سے ثابت کرنا۔ اور امام راضی اسی زمانے کے ہیں، انہوں نے اس فلسفے کو بہت زبردست طریقے سے دین کو عقل سے ثابت بھی کیا۔ ان کا انتقال ہوا بعد میں، اللہ مروی بعد کے آدمی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا جب پوری عالم اسلام عقل کے چکروں میں تھا، تو اللہ نے ایک ایسے شخص کو پیدا فرمایا جس نے عقل سے باہر عشق کی بات کی۔ اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ۔ اور کیسے؟ بہت بڑے عالم تھے خود بھی، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے والد کا حال یہ تھا کہ خوارزم بادشاہ تھا نا اس زمانے میں، یہ تھے، ایسا ان کا رعب اور دبدبا تھا کہ بادشاہ ایک مرتبہ آیا والد صاحب کا درس دیکھنے کے لیے، تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اتنا بڑا مجمع۔ تو ہر زمانے میں لوگ حاسدین بھی ہوتے ہیں نا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کا درس ختم کر دے، مگر کہہ نہیں سکتے تھے کچھ۔ جب بادشاہ آیا نا تو ان کو موقع مل گیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مجمع ہے نا، یہ آپ کی کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہوں کو سب سے بڑی فکر ہے میری کرسی نہ جائے، بس ملک جائے بلا سے، مال جائے، میری کرسی نہ جائے۔ تو بادشاہ ذہن میں بات آ گئی، مجمع دیکھا اور اس کی بات دیکھی کہ واقعی تو ہمارے لیے خطرہ ہے، تو تدبیر پوچھی۔ جو بتلانے والے تھے نا، یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، کوئی بڑا ذہین کوئی ہوگا۔ کرے کیا؟ کہا ایسا کرو کہ اپنے خزانے کی چابی
مولانا کے ہاتھ میں دے دو اور چھوٹا سا رقعہ لکھ دو کہ حضرت پورا ملک تو آپ کے قبضے میں ہے، میرے پاس صرف چابی وہ بھی آپ لے لیں بس۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، چھوٹا رقعہ لکھا، خزانے کی چابی دے دی۔ مولانا نے پڑھا، جواب لکھا، فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ بادشاہ کے دل میں حسد ہے، بادشاہ مجھ سے خائف ہے، کہا فقیر یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے، بس اتنا خط پڑھنا تھا۔ چپکے سے اپنا راستہ لیا، قونیا چلے گئے۔ عباد اللہ مروی وہیں پہنچے، قونیا ترکی میں ہے، وہاں چلے گئے۔ وہاں اللہ کو وہاں سے کام لینا تھا، تصوف کا ایک بہت بڑا کام اللہ کو وہاں لینا تھا، مسلم وہاں لکھوانی تھی۔ تو ان کے والد صاحب وہاں گئے، علامہ ابو کے ساتھ چلے گئے، والد صاحب کے ساتھ ہی رہے، ان کے زیر تربیت علم بھی ان سے حاصل کیا، تصوف بھی حاصل کیا ان سے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بادشاہ نے، قونیا کے بادشاہ نے بہت اکرام کیا ان کا، امیر نے ان کے والد کا، کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت نیک ہے، بزرگ آدمی ہے۔ تو والد صاحب وفات کے بعد ان کو اپنا امیر، ان کا جانشین بنا دیا۔ اب یہ بھی درس دے رہے ہیں، اس شان سے درس دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، جب نکلتے تھے نا اونٹ پر یا گھوڑے پر تو پورا ایک مجمع خدام کا ساتھ ہوتا تھا، اس شان سے درس دیتے تھے۔ اللہ کی شان تھی کہ خود تصوف کے امام، علم کے امام، ایک بہت بڑی شان و شوکت، مگر اللہ کو کچھ اور کام لینا تھا، کسی شیخ سے ان کو منسلک کرنا تھا۔ تو اللہ نے کیا اسباب بنا دیے، مولوی ہرگز نہ مولائے روم تانا، کیا ہے وہ آگے کا جملہ بھول گیا ہے، مولوی ہرگز مولائے روم نہ بنتا جب تک کہ شمس تبریز کی خدمت میں نہ آتا۔ شمس تبریز کی خدمت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ شمس تبریز بھی عجیب و غریب آدمی تھے رحمہ اللہ، ایسا اللہ نے ان کو جذبہ دیا تھا دین کا کہ دل پھٹ جاتا تھا اللہ کی یاد میں۔ چاہتے تھے مجھ سے کوئی علم حاصل کر لے، مجھ سے کوئی نسبت لے لے، کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے کوئی آدمی دے دے جو میرا دل پھٹ رہا ہے تیرے عشق میں محبت اس میں بھر دوں، کل میں مر جاؤں تو۔ یہ دعا کرتے تھے۔ شیخ نے کہا، شمس تبریز کے شیخ نے، ابو بکر باجری رحمہ اللہ ان کے شیخ تھے، کہ جاؤ قونیا میں۔ شیخ کو بھیجا مرید کے پاس۔ اللہ کی شان دیکھو، کبھی اللہ کا معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ خود قونیا ہے، اور علامہ رومی سے جب آئے نا، ایسے حال میں آئے کہ علامہ رومی جا رہے تھے شان و شوکت کے ساتھ۔ شمس تبریز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے تمہارے حصول علم کا اور دن کی خدمت کا، کیا مقاصد ہے؟ کہنے لگے طریقت کا حصول۔ کہا نہیں، منزل مقصود تک پہنچنا، بس اتنا جملہ کہا نے تو حواس باختہ ہو گئے کہ میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، تصوف کو، علم کو شیخ نے رہنمائی کی وہ اور ہے، اور یہ صحیح رہنمائی ہے۔ تو اللہ کو منظور تھا، ان کے ساتھ بیعت ہوئے، ان کے ساتھ ہی رہے۔ پھر بہت عجیب، مولانا علی میں صاحب نے بہت تفصیل کے حالات لکھے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ ان کو قونیا چھوڑنا پڑا، پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ چھوڑنا پڑا، ہر جگہ حاسدین کا ایک مجمع بھی ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا آدمی، علم کا بھی امام، تصوف کا بھی امام، وہ بھی محتاج ہے کسی پر ہاتھ رکھنے کے، وہاں تک آدمی نہیں بن سکتا۔ دو راستے ہیں ہمارے تزکیہ کے، ہماری اصلاح کے، ہمارے اپنے بننے کے۔ ایک تو سب سے پہلے بیماریوں کا احساس ہو کہ میں بیمار ہوں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ پتہ نہ چلے بیمار ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کیا علاج کریں گے؟ بیماری کا پتہ چل جائے، بیماری سوچے مجھ میں کیا کیا بیماریاں ہیں، ہر ایک میں ہے، کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب بولنے والا سننے والے سارے۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے دل کی بیماریاں نکلیں، اور یہ نکلے گی ایسے مجموع میں، تزکیہ کے مجموع میں، ذکر میں، ایسے مذاکرات میں، اس میں آدمی کو فکر پیدا ہو کہ میں تو سمجھ رہا تھا کچھ اور، میں سمجھ رہا تھا میں تو علامہ ہوں، میں تو زمانے کا بہت بڑا ولی ہوں، حالانکہ میں تو قرآن نکلا، مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اور یہ احساس ہو جائے میں کچھ نہیں ہوں، یہ بن گیا. یہی بنانا ہے اللہ کو. بس آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت میں ہم کچھ نہیں ہے، سمجھے نا ہم ہے بھی کچھ نہیں. ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. اللہ اکبر. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم 18 سال مسجد نبوی میں درس دیا. 18 سال. اور یہ فرماتے تھے الحمدللہ مجھے اللہ نے شہادت بخشی ہے کہ لوگ درس دیتے ہوئے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں درس دے کہتا ہوں قال قال صاحب هذه الروضہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی درس دیتے تھے. 18 سال درس دیا مسجد نبوی میں بیٹھ کر. اس شان کا آدمی. اور کیسا آپ نے آپ کو بنایا؟ ایسا بنایا آپ نے خط میں لکھتے تھے، جب بھی لکھتے ہیں کہ ننگے اسلاف کا ناکارہ، اسلاف کو بدنام کرنے والا حسین احمد. اب ان کے سوانے پڑے عقل حیران ہو جائے. یہ انسان تھا کہ فرشتہ تھا؟ بہادری اپنی، سیاسی بصیرت اپنی، علم اپنا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ ایک طرف سیاست کے بھی امام ہیں. ہندوستان میں جب پاکستان بنا، ہندوستان کے مسلمان بہت سخت حالات میں تھے. پاکستان بن گیا، ایک مجمع ادھر چلا گیا، یہاں رہنے والے بالکل ختم ہو گئے، بچھڑ چکے تھے. ہر روز قتل عام ہو رہا تھا. اس وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں کو جمانے میں حضرت مدنی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے رحمہ اللہ. سب سے بڑا. خوب دورے کیے انہوں نے، بہت ہمت دلائی. حکومت تک پہنچ بہت کی ان کی الحمدللہ. تو بہت زیادہ اہتمام سے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کو منوائے اس زمانے میں جب بالکل مسلمان بے سہارا ہو چکے تھے. لیکن آپ لوگ سمجھتے کیا تھے؟ ہمیشہ بس کہ میں تو اسلاف کا بدنام کرنے والا آدمی ہوں. کچھ بھی نہیں. ایسا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ کہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آتا کہ ہم بھی کچھ نہیں ہیں. ایسا اثر ہوتا تھا. تو ہمارے اس تزکیے کا مجلس کا مقصد یہ ہے اللہ ہمیں اپنی بیماری کا احساس پیدا کروا دے. احساس ہو جائے علاج کی فکر کر لو. بغیر علاج کے مرے تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. علاج ضرور ہے، ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں. علاج کے سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہماری جماعت بھی آج جا رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی. ان سے ہی میری درخواست ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر اپنے تزکیے کو نہ بھولو. دعوت دیتا ہے نا آدمی تو کبر بھی پیدا ہوتا ہے. شیطان ڈالتا ہے دل میں تو بہت نیک ہے، یہ بیچارہ پھانسی کا ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تھانہ بھون میں، اور اس نے ایک آدمی کو سمجھانا شروع کیا، کوئی بات دعوت دینی شروع کی. حضرت نے ٹوک دیا، چپ، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اصلاح کے لیے آئے ہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے آئے لوگوں کی؟ اصلاح کے لیے. یہاں آپ کو کیا ضرورت دعوت دینے کی؟ میں نے سوچا کہ اس کو سمجھا دوں. کہا سنو، دوسرے کو نکیر کرنے کا حق اس کو ہے جس وقت آپ نکیر کر رہے ہیں، جس وقت دعوت دے رہے ہیں، اس وقت آپ کے دل میں یہ ہو یہ مجھ سے اچھا ہے میں چھوٹا ہوں. تمہارے دل میں ہے؟ کہا نہیں. کہا تمہارے دعوت دینا جائز نہیں ہے. یہ ہے دین. دین مذاق نہیں ہے، یہ دین مذاق نہیں ہے. اتنی تربیت اللہ ہماری کر دے کہ ہم جس وقت کسی کو دعوت دے رہے ہوں، نظر آ رہا کہ ہم سے برا ہے، نظر آ رہا ہو ظاہر میں، ہماری داڑھی ان کی داڑھی نہیں، پھر بھی ہمارے دل میں یہ ہو یہ مسلمان مجھ سے اعلیٰ ہے، یہ مسلمان مجھ سے اچھا ہے، پھر تو آدمی دعوت دے سکتا ہے. ورنہ شیطان کمرے میں ڈال کے مار دے گا، ختم کر دے گا. تو ایک تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بھی تزکیہ کو نہ بھولیں، اپنے معمولات کو نہ چھوڑیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم نے مرکز میں پرانوں کے جوڑ میں بات کی، مغرب کے بعد کا مجمع تھا، تو ساتھی کھڑے ہوئے قریب قریب آ جاؤ. تو حضرت ناراض ہو گئے. کہا سارا پرانوں کا مجمع ہے، ابابین تو پڑھنے دو، اپنا معمول تو پورا کرنے دو. یہ نیا مجمع نہیں ہے، یہ پرانوں کا چاروں رہنے والوں کا جوڑ ہے. اطمینان سے اپنا معمول پورا کرو. یہ داعی کو چاہے اپنے معمولات بھی پورا کریں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ابابین کبھی چھوٹ جاتی مغرب کے بعد شابات تنہا پڑھ لیتے، قضا کرتے. پوچھا حضرت نوافل کی قضا کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں میرا معمول نہ چھوٹے. پھر فرمایا میرے پاس دلیل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ایک زوجہ محترمہ کے گھر ہے، 4 رکعت پڑھی.
اثر بعد نماز پڑھنا جائز نہیں نفل، حضور کی شان، حضور کے لیے جائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خصوصیات تھی. کوئی آپ 11 شادی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. آپ نے اثر بعد 4 رکعت پڑھی، فرمایا آج میری مشغولی میں 4 رکعت اثر پہ رہ گئی تھی. دیکھو بعد میں پڑھ لی نا آپ نے، دلیل دی بعد میں انہوں نے. تو اپنے معمول کا اتنا اہتمام کرو. ہم پرانے ساتھی ہیں، عوامل نہیں پڑھتے. بھائی تعلیم کرنی ہے، تعلیم بعد میں کریں نا، کیوں تعلیم کو فرض ہے، عوامل فرض نہیں. اپنے معمولات کو ضرور پورا کرو، پھر تعلیم کا ماحول بناؤ. گشت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اپنا معمول پڑھو. سارے پرانے ساتھی بیٹھنے والے وہی ہوتے ہیں جو پرانا مجمع ہمارا، ان کا ذہن بناؤ، اپنا معمولات نہ چھوٹے. ہم دوسروں کے اپنے معمول چھوڑ دیں، یہ تو گھاٹا ہے، نقصان ہے، فائدے کی چیز نہیں ہے. دوسروں کے لیے اپنے معمولات کو قربان نہیں کرنا، اپنی دنیا کو قربان کرنا ہے. دوسرے کی ہدایت کے لیے اپنی دنیا قربان کر دو. 10 پاؤنڈ لگ جائے، بلا سے لگ جائے، 20 پاؤنڈ لگ جائے، کوئی بات نہیں، لیکن معمولات قربان نہیں ہونے چاہیے. ہاں ایسا ہے کہ بھائی مجمع فوراً ہٹ جائے گا، وہ معمولات بعد میں پر وقت لا دی، چھوڑے نہیں. مولانا ابراہیم صاحب نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے معمولات پورا کرو. پھر قصہ سنایا، حیات الصحابہ میں بھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنگ میں ہیں. کسی نے پوچھا آپ حالت جنگ میں بھی اپنے معمولات پورا کرتے تھے؟ تسبیح فاتح میں کہا ہاں، حالت جنگ میں بھی ہمارا معمولات نہیں چھوڑتے تھے. کیا کیا لوگ تھے وہ. تو اپنے معمولات کا بہت اہتمام. معمولات ہوگا دعوت میں جان آئے گی، قوت آئے گی. معمولات نہیں ہو دعوت میں کوئی قوت نہیں آئے گی. ہمارے عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دائی رات کو اٹھ جائے، دائی رات کو اٹھ جائے، تہجد پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، کہ اس کا پیٹرول ہے، دن پر چلے گا. اب یہ رات کو پیٹرول ڈالا ہی نہیں ہم نے، گاڑی کیسے دن پر چلے گی؟ پیٹرول گاڑی تو خالی ہے، خالی گاڑی کیسے چلے گی؟ رات کو اٹھ کر پہلے اپنے دل کو منور کر دو، پہلے تہجد سے، دعا سے، ذکر سے، تلاوت سے. پھر دن میں بھی دعوت کا کام کرے گا، اس کے انوارات اور ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله. اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں بیماری کا احساس نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے اندر کبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. اے اللہ سارے رذائل کو پاک کر دیجئے. آپ کے علاوہ کوئی ذات نہیں میرے مولا. ہم سب کی تربیت فرما، ہمارا تزکیہ فرما، ہماری اصلاح فرما، ہمارے قلوب کو گندگیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ گندے قلوب میں آپ نہیں آتے، اے اللہ آپ کی محبت نہیں آ سکتی. ہمارے قلوب کو پاک کر کر اپنی محبت سے معمور کر دیجئے، اپنی معرفت سے بھر دیجئے، اپنے تعلق سے بھر دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارا تزکیہ فرمائیے، ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شمار فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا کر اپنے کام میں لگا دیجئے، اپنا بنا کر اپنے کام میں لگا دیجئے. راضی ہو جائیے. اے اللہ رضامندی والے اعمال کی توفیق محمد فرمائیے، ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے. لوام ذکر کی توفیق مرحمت فرمائیے، اہل اللہ کی صحبت کی توفیق مرحمت فرمائیے. نیک صالح بندوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. رضامندی والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ، جہاں جہاں جس لائن سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، سب شعبوں کو بے انتہا قبول فرما، سب کی تربیت فرما، سب کا تزکیہ فرما، سب کا آپس میں جوڑ محبت نصیب فرما. حسد کینہ بغض کو ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیجیے. ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے کہنے والا بنا دیجیے. اپنے کام کو حقیر، دوسرے کام کو بڑا سمجھ کر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. سب کام کرنے والوں کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک سارے بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، تمام خیر و بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے. جتنی سرور سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما دیجیے. ہمارے بیٹھنا بے انتہا قبول فرما دیجیے. اللہ بولنے والا بھی محتاج ہے، محروم نہ فرمائیے. اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اس مجلس کو بھی انتہا قبول فرمائیے. ذخیر آخرت بنائیے، ذریعہ نجات بنائیے، تزکیے کا ذریعہ بنائیے، دلوں کے پاکیزگی کا ذریعہ بنائیے، اپنی محبت کے آنے کا ذریعہ بنائیے.
برائیوں کے نکلنے کا ذریعہ بنائیے، آخرت والے اعمال کا ذریعہ بنا دیجیے۔ کہ اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ٹوٹے پھوٹے اعمال صالحہ، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔